أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. پانچویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. اب تک آپ نے 4 رکوع اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کی قدر تفصیل آپ نے سن لی کہ اللہ پاک نے جب اس صورت پاک کی ابتدا فرمائی تو اس صورت پاک کے اندر یعنی سورہ بقرہ کے اندر اپنی کتاب قرآن مقدس کی فضیلت بیان کی، اس کو شک و شبہ سے مبرہ قرار دیا، اور پھر ایمان اور یقین والوں کی صفات بتائی اور اہل کفر کو بتایا، منافقین کا ذکر آیا، اور سارے ہی لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی تخلیق بنی نوع انسان کو، انسانی کو بتایا. اب ایک مستقل گروہ ہے بنی اسرائیل، اس رکوع میں اس کا ذکر ہے. اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرا کے معنی بندہ کے آتے ہیں، برگزیدہ کے آتے ہیں. ایل اللہ کا نام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ہے ہاجرہ علیہ السلام، ایک ہے سارہ علیہ السلام، اور ایک تیسری بیوی ہے حضرت قطورہ. ان کا ذکر تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی آپ کی بیوی ہیں اور ان سے بھی نسل چلی ہے، لیکن ان کی نسل جو ہے وہ غیر معروف رہی ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطورہ کی نسل بنی قطورہ کہلائی، لیکن یہ تاریخ میں مشہور نہیں ہے. حضرت سارہ ان کی نسل، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام
کے فرزند ارجمند حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے یعقوب علیہ السلام کو ان کا لقب جو ہے بنی اسرائیل تھا۔ اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا عرف میں، تو انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 4,000 انبیاء ان میں مبعوث ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 4,000 انبیاء اللہ تعالی نے ان میں مبعوث فرمایا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسرا کے معنی بندہ کے ہیں، برگزیدہ کے ہیں، اور ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی جیسے آج کی زبان میں ہم بولتے ہیں عربی میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، ویسے ہی اسرائیل جو ہے یہ اس کا مطلب بھی ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کی نسل میں نبوت آتی رہی، لیکن آخر میں آ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، جس میں قریش بھی ایک شاخ ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے جن و انس کے نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی نسل چلتی ہے، انہی کی نسل میں آگے چل کر قریش، جس میں ہمارے اور آپ کے نبی مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے اور پھر نبی بنائے گئے۔ گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نبی ہیں۔ کہاں یعقوب علیہ السلام کی نسل میں 4,000 انبیاء تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اور صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینۃ المنورہ میں اوس و خزرج 2 قبائل تھے جو رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو ہمارے نبی نے جب تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دینی شروع کی، تو اس وقت مشرکین مکہ، ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا، یہ اہل کتاب نہیں تھے، اور یہ مشرکین عرب جو تھے یہ امی تھے، ان پڑھ تھے، بے پڑھے لکھے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، چونکہ اس سلسلے میں کوئی نبوت ہی نہیں آئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکا اور تنہا نبی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، ان کی نسل میں۔ یہودیوں کو چونکہ پتہ تھا کہ ایک پیغمبر نبی آخر الزماں جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، وہ مکے کی سرزمین پر مبعوث ہوں گے، یہودیوں کو پورا پتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موقع شروع ہوتا تو ہمارے نبی مینا میں جاتے، عرفات میں جاتے، مزدلفہ میں جاتے، تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے۔ تو اوس و خزرج جو مدینے سے قبائل آئے ہوئے تھے دونوں، ان کے خیمے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو بھی دعوت دی، دعوت حق، دعوت اسلام، دعوت توحید۔ چونکہ وہ مدینے میں رہتے تھے اور یہودی سارے مدینے میں تھے، مدینہ اور خیبر کے علاقے میں یہودی رہا کرتے تھے، اور شام کے علاقے میں نصارہ رہا کرتے تھے۔ تو غرض اوس و خزرج کے سامنے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، دعوت حق، دعوت دین حق پیش کیا، تو ان لوگوں نے چونکہ یہودیوں سے سن رکھا تھا مدینے میں
کہ بھئی ایک نبی آخر الزمان مکے میں مبعوث ہوں گے، یہ علامت ہوگی، جب وہ مبعوث ہو جائیں گے تو میں ان کے ساتھ مل کر کے تم لوگوں کو ماروں گا، قتل کر دوں گا۔ تو اوس و خزرج نے سوچا کہ اب یہ وہ یہود جو ہیں وہ اس نبی آخر الزمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہم کو قتل کریں گے، کیوں نہ ہم پہل کر لیں، پہلے ہی ہم نبی آخر الزمان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو وہیں سے یہ بات چلی، پھر انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور پھر مدینے تشریف لے گئے، آپ کو دعوت دی، جس کی بنا پر آپ نے مکے سے مدینے کی ہجرت فرمائی۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے تشریف لے گئے اور مدینے میں جانے کے بعد اس سورت پاک کا نزول شروع ہوا، سرزمین مدینہ میں جو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی شروعات ہوئی، اسی سورت پاک کی ابتدا ہوئی، وحی کی ابتدا مدینۃ المنورہ میں۔ تو وہاں اللہ پاک نے، چونکہ وہاں یہود موجود تھے، بنی اسرائیل موجود تھے، ان کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تم میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اندر 4000 انبیاءوں کو بھیجا ہے، تم کو اہل کتاب بنایا ہے اور تم کو روئے زمین کی خلافت دی ہے، اور اس وقت تک جتنی بھی ترقیاں تھیں اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے وہ انہی کے اندر پائے جاتے تھے۔ رؤسائے مکہ، مشرکین عرب سب انہی کے تابع تھے۔ انہی کے تابع کا مطلب ہے کہ علم کے اعتبار سے جب جو بات یہ لوگ کہتے تھے انہی کی وہ تقلید کرتے تھے۔ جیسے عالم کی بات مان کر ایک عام آدمی عمل کرتا ہے، ویسے ان میں چونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا، اس علم کی بنا پر لوگ ان کی قدر کرتے تھے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی، اور ان کی نسل میں 4000 انبیاءوں کو بھیجا تھا۔ یہ کیا کم بڑی نعمت ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وعدے تو بہت ہیں، ایفائے عہد بہت ہیں، کون کون سے وعدے کو تم پورا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا تو عہد و پیما کے اندر ہی ہم اور آپ جیتے ہیں کہ الستو بربکم قالوا بلا، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایفائے عہد کا مفہوم یہ ہے، سب کم از کم جو اس کا خلاصہ کلام نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان کلمہ حق کو قبول کر لے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لائق پوجا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ کم سے کم ہے۔ جب تم اپنے اس عہد و پیما کو پورا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جان کی، تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ چونکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی مخاطب کیا کہ جب تم اہل کتاب ہو اور تمہاری ہی نسل میں نسل در نسل انبیاءوں کو میں بھیجتا رہا، حتیٰ کہ 4000 انبیاء تمہارے اندر تشریف لے آئے، تو تم نے تو انبیاءوں کو دیکھا ہے، تم انبیاء کی نسل ہو اور تم اہل کتاب ہو، تم توریت کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، ان میں ساری باتیں موجود ہیں کہ سب سے آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، وہ مکے کی سرزمین میں آئیں گے، وہ اسماعیلی ہوں گے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں تمہیں پتہ ہے۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ تو اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن چونکہ دنیا کی ان کے پاس عزت تھی
اور دنیا کی حکومت تھی اور دنیا کی قدر و منزلت ان کے سامنے تھی، جس کی بنا پر اس کا نفس ہمارے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد دلایا ان کو۔ یہ اس رکوع کے اندر اجمالی طور پہ ذکر کیا ہے، اور اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کیا کچھ نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اگر آپ نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اخذ و پیما کیا ہے، وہ یہی اخذ و پیما کیا ہے، ان سے عہد لیا ہے کہ تمہارے میں جو نبی انبیاء تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو نبی آخر الزمان آئیں گے، تم ان کے قائل ہوگے۔ چنانچہ لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ دیکھو آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی بات ماننی ہے۔ یہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں ان کو، علامات ان کی کتابوں میں یعنی توریت میں موجود ہیں۔ اب تو خیر تحریف ہو گئی کتاب، جب اس وقت اصلی حالت میں کسی نہ کسی قدر اصلی حالت میں تھی تو اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھیں۔ آج بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، دیگر ناموں سے یہ کتاب جانی جاتی ہیں، گرچہ وہ کتاب نہیں رہی، اس میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ یہود کے جو علماء تھے، یہ اپنے اندر علم رکھنے کے باوجود علم کو چھپاتے تھے، نفس کے تقاضے پر عمل کر کے علم کو چھپاتے تھے۔ علم کو چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پر لعنت بھیج دی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ یہ ان کو تبلیغ کرتے تھے اچھائی کی، لیکن جب وہ لوگ بات نہیں مانتے تھے تو پھر یہ بھی انہی کے ساتھ خلط ملط ہو کر رہتے تھے، جبکہ ان کو چاہیے کہ حق کی پیروی کرے۔ تو یہ خلط ملط ہونے کی وجہ سے ان کے دل بھی انہی کے ساتھ اللہ نے ملا دیے، جس کی بنا پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجوائی۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیے، اور پورا کرو تم میرا قرار، میرا وعدہ، مجھ سے جو تم نے عہد کیا تھا اس کو تم پورا کرو۔ جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو کیا کچھ ملے گا نماز پڑھنے پر؟ جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنا عہد پورا کیا، اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو اس پر اجر و ثواب انعام ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ دیں گے ہمیں۔ جب ہم ڈیوٹی ہی انجام نہیں دیں گے تو پھر اجرت کس بات کی لیں گے ہم؟ اجرت تو ڈیوٹی کی تو ملتی ہے، اب ڈیوٹی ہم نے انجام دی نہیں اور اجرت کے طلبگار ہیں ہم، تو اجرت نہیں ملے گی، جزا نہیں ملے گی۔ دنیا میں اجرت نہیں ملے گی، آخرت میں جزا نہیں ملے گی۔ اور جب ہم اپنے عہد و پیما پر پابند رہیں گے اور اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ڈرو۔ وہ ڈرتے قوم سے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کر دوں اور ان پر ایمان لے آؤں اور یہ کہہ دوں، اعلان کر دوں کہ بھائی ہم نے ان کو نبی آخر الزمان مان لیا ہے، تو جو میری قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ تو ہم سے دشمنی کرنے پہ تل جائیں گے اور ہمیں پریشان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کی دولت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونق یہ تو چند روزہ ہے، تم لوگوں سے ڈر کر کے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں کا خوف کھا کر اور تم مجھ سے نہ ڈرو، مجھ سے خشیت اختیار نہ کرو، تو اس میں تمہارا نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، یعنی تم ایمان لے آؤ،
کلمہ گو ہو جاؤ، تم کو سب پتہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے اور یہ دین اسلام ہے، یہ برحق دین ہے۔ اب سارے ادیان منسوخ ہو گئے، اب کوئی کتاب، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب تو صرف اور صرف جو ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے، آپ کی نبوت نے سارے ہی انبیاء کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک ایک ہی شریعت چلے گی اور وہ شریعت ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جو ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو شریعت ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اب نہ توریت کی بات چلے گی، نہ زبور کی چلے گی، نہ انجیل کی چلے گی۔ اب جو بھی بات چلے گی وہ صرف اور صرف قرآن کی چلے گی۔ یہ قرآن نے آ کر ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ کیوں منسوخ کر دیا؟ اس لیے کہ وہ کتابیں قیامت تک کے لیے نہیں تھیں، وہ وقتی طور پر ایک زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، ان کتابوں کو اتارا تھا۔ لیکن قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اتارا کہ اس میں جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی، اس کی حفاظت، کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے خود لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے کہ حفاظ کرام کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کو بسا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں کلام پاک آ رہا ہے، اور علماء کرام کی زبان پر، ان کے ذہن و دماغ پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطلب کو، اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ قراء حضرات کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے مخارج کو، قواعد کو، وہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے اور کس انداز سے اس کے حروف کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اور اسی سسٹم کے تحت یہ قیامت تک چلتا رہے گا نظام۔ اب پوری دنیا مل کر کے، پوری دنیا ایک جگہ اپنی طاقت کو جمع کر کے یہ چاہے کہ قرآن کے ایک حرف کو مٹا دیں تو وہ مٹا نہیں سکتی۔ جب اتنی بڑی کتاب ہے کہ ساری دنیا کی مشنریاں فیل ہو جائیں گی، لیکن اس کتاب میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں آ سکتی، تو اس سے ہم اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے انسان کی زبان سے میں بول رہا ہوں، یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ میرا کلام ہے، میری بات ہے، میری آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے وہ صفت کسی بھی موصوف سے الگ نہیں ہوتی ہے، صفت موصوف سے الگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات موصوف ہے، تو موصوف سے صفت الگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے، جیسے اللہ کی ذات لازوال ہے، فانی نہیں ہونے والی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب ان کی ذات سے مل کر یہ کتاب آئی ہے تو یہ کتاب اس کی صفت ہے، اور جب اس کی صفت ہے وہ ذات لازوال ہے تو کتاب بھی لازوال ہے۔ فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام تر مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو تمام کتب سماویہ پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب یہ کتاب آ رہی ہے اور یہودیوں کو پتہ ہے، بنی اسرائیل کو، کہ دراصل یہاں یہ کتاب جو ہے بالکل برحق ہے، بالکل سچی ہے، اس کے باوجود وہ صرف اس ڈر سے کہ دنیا کی حکومت چھن جائے گی، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں ہو سکے گی، وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ اور تم مجھ سے ڈرو۔ جب تم مجھ سے ڈرو گے پھر دنیا تمہاری قدموں میں آئے گی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں اب نازل کر رہا ہوں،
یعنی یہ کتاب مبین جو ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن مقدس کو اللہ فرماتے ہیں جو میں اب اتار رہا ہوں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب پر تم یقین کر لو، ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے میں رہے 13 سال تک، یہاں اپنے تبلیغ کی، یہاں لوگوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کو پریشان کیا۔ یہودیوں کے پاس تو تبلیغ بعد میں پہنچی، تو یہ اول کافرین بھی کیسے ہو گئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہودیوں میں علماء بہت تھے، یہ اہل کتاب تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ بہت تھے، اور انہوں نے پیشن گوئی سنا رکھی تھی کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آنے والا ہے جن کا نام محمد ہوگا۔ تو لوگوں کی نگاہ انہی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ جب کوئی اچھا آدمی، باشعور آدمی کسی چیز کی پیروی کرتا ہے تو جو بیچارے ان کے تابع لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ عالم یہ کام کر رہا ہے تو یقیناً اس میں بھائی صحیح یہی ہے، تو وہ پھر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہا گیا عالم کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ عالم کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں، چونکہ ان کے پاس علم ہے۔ بعض اوقات لوگ ان سے مسائل نہیں پوچھتے لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ ان کے پاس علم ہے، یہ صحیح چل رہا ہوگا، اور پتہ چلا کہ وہ عالم ہی غلط چل رہا ہے تو جو اس کے پیچھے بیچارے چلنے والے ہیں ان کے نقش قدم پر وہ بھی غلط ہی چل پڑیں گے۔ دنیا کی نگاہ ان کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ یہ سب سے پہلے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس کتاب ہے، ان کی نسل میں نسل در نسل انبیاء کا سلسلہ رہا ہے، یہ اگر نبی آخر الزماں کو مان لیتے ہیں تو سارے لوگ مان لیں گے۔ بھائی دیکھو انہوں نے مان لیا ہے، یقیناً یہ نبی آخر الزماں ہے، اللہ کے سچے اور پکے رسول ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم انکار کرو گے تو تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے نصارہ بھی انکار کر دیں گے کہ یہ پیشن گوئی سنا رہے تھے، یہ خود بھی عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس میں کچھ کمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اول کافرین بھی، کہ اگر تم یہاں انکار کرو گے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے تم بن جاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اگر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا۔ قرآن کریم کی آیت بھی اس پر شاہد ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ گے تو یؤتون اجرہم مرتین، تمہیں دوہرا اجر ہم دیں گے۔ وہ کیوں؟ ایک تو تم نے پیچھے سے اہل کتاب ہو کر تم آئے ہو، پیچھے کی شریعت پر تم نے عمل کیا ہے، اور اب جو تم عمل کر رہے ہو اس پر شریعت محمدی پر تم عمل کر رہے ہو تو اس پر عمل کرنے کا الگ اجر ہے، اور پیچھے جو تم اہل کتاب رہے ہو اس کا اجر تمہیں الگ ملے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑے سے قیمت میں نہ خریدو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کے بدلے میں تم دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے اور دنیا کی رونق کو دیکھ کر کے تم اس کو حاصل کرتے ہو اور میری آیات کو چھوڑ دیتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تشترو بھی آیاتی ثمنًا قلیلا، کہ تھوڑی قیمت میں میری آیات کو نہ خریدو، نہ بیچو، یعنی اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے کر کے تم میری آیات کو پیچھے نہ ڈال دو۔ تو فرمایا کہ اگر تھوڑی قیمت میں نہیں تو بڑی قیمت میں؟ فرمایا نہیں، تھوڑی قیمت اور بڑی قیمت کی بات نہیں ہے، دراصل یہ ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ قلیل ہے۔ اللہ کی آیت کے مقابلے میں قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا ہی قلیل ہے، یعنی اللہ کی ایک آیت کے بدلے میں اگر تم ساری دنیا بھی دے دو پھر بھی آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کو ایک الف پڑھا دیا، آپ کا استاد ہو گیا وہ الف، تو الف پڑھانے والا، تو وہ الف پڑھانے والا جو استاد ہوا ہے آپ ان کو الف کی قیمت نہیں دے سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا، وہ چاہے مجھے بازار میں لے جا کر کہیں بھی بیچ دے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی جو آیات ہیں ان آیات کی تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں جا سکتی۔ فرمایا کہ ثمنًا قلیلا، تھوڑی چیزیں دنیا کی ہیں
اور اس کے بدلے میں تم اللہ کی آیات کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کی شریعت کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہو، پتہ تمہیں سب کچھ ہے اور اس کے باوجود تم ان باتوں کو نہیں مانتے ہو، لہٰذا تمہارے لیے نقصان کی بات ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ بار بار ان کو ترغیب دی گئی کہ تم مجھ سے ہی ڈرو۔ 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آگے اور بھی ان کی جو خصلتیں تھیں ان کے اندر، جو عادتیں تھیں ان کے اندر، ان کے علماء میں کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان چیزوں کو بتا رہا ہے، اور یہ مستقل کئی رکوع تک یہ بات چلے گی۔ سر دست یہ سمجھیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، ان کی جو نسل ہے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ایک قوم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص قرآن کی کچھ آیات اتاری ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے ان میں صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مختلف قوموں کی باتیں آئیں گی، کیسی کیسی قومیں آئیں اور کیسی کیسی قومیں گزریں، انہوں نے کیا کچھ کیا ہمارے نبی کے ساتھ، اور ان کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ دین اسلام کو قبول انہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے کیا ان کو اللہ نے سرخرو کر دیا۔ تو ہمارے سامنے بھی مختلف قوموں کی جب ذکر آ رہا ہے تو ان قوموں کے ذکر سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہیں۔ نماز کے ترجمے کے سلسلے سے 2 دن تک موقوف رہا تھا۔ الحمدللہ کا ترجمہ کیا تھا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ عبد الماجد دریا آبادی علیہ رحمۃ کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن، نہایت رحم کرنے والا ہے الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم کا معاملہ فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ آنے والا عیدگاہ کا اجتماع ہے، اے اللہ اجتماع کو قبول فرما اور وہاں کی محنتوں کو بارآور فرما، دین کی فضا کو عام فرما، ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔